انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگیں اور قبولیت کا مکمل یقین رکھیں۔ کوشش کریں کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کریں جس طرح خوشی کو کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہیں۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی اور اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور کو آدمی بنا جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، یہی زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، بس وقت کے ساتھ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، اس لیے زندگی ہمیں آسان لگنے لگتی ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچیں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کریں، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسان کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے بھی رشتے نبھا دیتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بھی بدل لیتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان خود کو نہیں بدلتا۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔